تو ایک قسم کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں والا رشتہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر مکہ کے لوگوں کو چھوڑ کر تھوڑی دیر اگر ان کے پاس چلا جاؤں تو شاید اس رشتے کی لاج رکھتے ہوئے میری دعوت کو یہ لوگ قبول کر لیں. اس زمانوں میں رشتہ داری کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی. لوگ لاج رکھتے تھے کہ یہ فلاں کا قبیلے والا ہے، فلاں قبیلے کا بندہ ہے. تو ایک اہمیت ہوا کرتی تھی. آج کے اس دور کی طرح نہیں. اب تو ماں باپ کو کوئی نہیں پوچھتا، بہن بھائی کو کوئی نہیں پوچھتا، رشتہ دار تو بہت بڑی چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں کو اگر میں دعوت دوں جا کے تو ہو سکتا ہے کہ میری دعوت کو قبول کر لے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے مقام پہ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت جب دیتے ہیں ان کو تو وہاں کے سردار طائف کے عتبہ شیبہ بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کو جو ہے وہ ٹھکرانا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی اس زمین سے نکالنے کے بعد اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی جو بارش ہوتی ہے تو روایت میں آتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر جاتے ہیں، وہ جوتا مبارک خون سے بھر جاتا ہے. یہ حکمتیں ہمارے لیے بھی ہیں، اس کے اندر سبق ساتھ ساتھ آپ اپنے ذہنوں میں بھی رکھیں کہ میرے اور آپ کو کبھی دعوت کے معاملے میں کبھی کوئی مشکلات آ جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طائف کے سفر کو ہم سامنے رکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لوہان جب ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر جب آرام کرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں تو جیسے میں نے کہا نا کہ اس وقت لوگوں کے اندر کچھ شرم حیا اور لاج ہوا کرتی تھی رشتہ داری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر عتبہ اور شیبہ بھی ترس کھا گئے. تو ان کا ایک غلام ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا پچھلے مہینے جو سفر ہوا وہ جگہ میں دیکھ کے آیا. ان کا ایک غلام ہوتا ہے جس کا نام ہے عداس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس عداس نامی غلام کو کچھ انگور دیتے ہیں کہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب دیکھیں مکہ سے طائف کا سفر، نہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہوا، نہ پینا میسر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں تو اس سے کہا جاتا ہے کہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انگور پیش کر دو. اب یہ عداس نامی غلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کھانے سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ، اور اس انگور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے ہیں تو وہ یہ شخص عداس یہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ نے کس کا نام لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام میں نے لیا ہے کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کے اندر برکت ہوتی ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں بڑے غور فکر کے ساتھ جب سنتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم کون سے علاقے کے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عداس نامی کہتا ہے کہ میں نینواہ، یہ عراق کا علاقہ ہے، کہ میں وہاں سے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام آئے تھے. تھوڑا سا ذرا سمجھے نا کہ جیسے آپ کے ماشاءاللہ یہ چھچ کے علاقے کے لوگ ہیں، جب آپ کبھی کسی کو اپنا گاؤں بتاتے ہو نا تو سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس گاؤں کا بندہ آپ کا پورا شجرہ نسب بیان کر دیتا ہے. تو فلاں کا بیٹا ہے، تیرا دادا فلاں تھا، تیرا ماموں فلاں ہے، تیرے گھر میں اتنے بندے تھے، اتنے فوت ہو گئے، اتنے ہیں. ساری کی ساری جو ہے نا وہ آپ کی پوری پوری ہسٹری وہاں آ جاتی. اور ایک اچھی بات ہے، اس سے محبت انس پیدا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ورنہ آج کے دور میں تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہمارا پڑوسی کون ہے. پڑوسی کے حقوق ہی ہم بھول گئے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے کتنے حقوق بتائے.